لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. 95% آبادی کو گیس میسر نہیں ہے. بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک بات ہے کہ وہاں پر سلیکشن بھی نہیں ہوتا، وہاں پر بونی لگتی ہے. MNAs MPAs جو جتنا زیادہ بونی لگائے گا تو اس کو جو ہے وہ سیٹ دے دیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام کے اراکین نے بھی جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ حمایت کی ہے. تو اس بل کا پاس ہونا تو کیا یہ آئین سے اور قرآن اور سنت سے جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہے، ایک بغاوت؟ کوئی بھی بل ہے یا کوئی بھی وہ تو ہماری اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، باہر سے ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. وہ تحریک انصاف کی ہے اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب کا یہ جو ہے وہ دعویٰ تھا اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور تبدیلی لائیں گے اور 90 دن کے اندر تبدیلی لائیں گے. تو یہ تو 12 سال کے اندر 500 ارب جو ہے وہ کرپشن اگر ایک صوبے کے اندر ہو جا رہا ہے. ابتدا سے جمعیت علماء اسلام یہ نیب کے مخالف اس لیے اس وجہ سے تھی کہ یہ اپنی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے. وہ آپس میں جو ہے وہ ایک قسم کے دستور گریباں ہو جاتے ہیں کہ ہر بندہ خود سے جو ہے وہ ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں امیر ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں کو ٹکٹ ملنا چاہیے، فلاں کو نہیں ملنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے جنرل سیکرٹری اور سابق MNA آغاز سید محمود شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بڑی مہربانی. بلوچستان میں آپ لوگوں نے ان مشکل حالات میں ایک پروگرام کیا، کامیاب پروگرام کیا، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو. پشاور کے اندر پروگرام ہوا اور اس کے بعد جو ہے بلوچستان کے اندر تاریخ طے تھا، لیکن جو حالات تھے وہ سازگار نہیں تھے. کہ جیسے ہمیں اطلاع تھی کہ اداروں نے منع کیا ہے، اداروں نے کہا، اور بلوچستان کے حالات ویسے بھی عام حالتوں میں جو ہے وہ سازگار نہیں رہتے، لیکن اس وقت بھی اداروں کے کہنے کے باوجود آپ حضرات نے ایک کامیاب پروگرام کیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کا کریڈٹ کس طرح کارکنان کو یا قائدین کو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ آئے اور ہمیں سننے کا موقع دیا. تو واقعی یہ مشکل حالات تھے جس میں ہمارا جلسہ منعقد ہوا، کیونکہ حالات بھی ایسے تھے، خاص کر غزہ کے. وہاں مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان خواتین ان کو مارا جا رہا ہے. تو ان حالات میں حق تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کے حکمران آواز اٹھاتے اور اس سلسلہ کو روکتے. لیکن ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی فتویٰ دے یا کوئی بات کرے تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ خود کیوں نہیں جاتے، خود کیوں نہیں جاتے یا کیوں یہ نہیں کرتے. تو ان حالات میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے چاروں صوبوں میں ایسے بڑے بڑے ملین مارچ کا انعقاد کیا، حکم دیا. تو سب سے پہلے صوبہ سندھ والوں نے کیا، پھر پنجاب والوں نے کیا، پھر KP والوں نے، پھر ہماری بلوچستان کی باری تھی. 15 تاریخ کو ہمارا جلسہ طے تھا ملین مارچ کا. تو ابتدا میں یہ پاکستان اور انڈیا کا کلیش ہوا. تو پہلے اسرائیل مرد آباد تھا، تو پھر مودی اور اسرائیل مرد آباد ہم نے رکھ دیا. تو پھر اسی طرح جب اس کا نام چینج کیا اسی حالات کے مطابق، کیونکہ ملکی دفاع ہو یا اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا ہو تو وہ کم از کم بحیثیت جمعیت علماء اسلام، بحیثیت مسلمان ہمارے ساتھیوں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام ہوا. اس وقت میں تو کہتا ہوں بلوچستان میں جتنے بھی ملین مارچ ہوئے ہیں ان سب میں یہ کامیاب اور سب سے زیادہ، باوجود کہ تھریٹ تھا اداروں کی طرف سے منع اور بھی، یہ تھریٹ جو ہے نا کافی وقت سے تھا. جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کا جو تھریٹ تھا وہ کافی زیادہ تھا. حتیٰ کہ DIG CTD نے بھی اس بارے میں ہمیں بتایا. پھر
سی ایم نے خود ہمیں بتایا کہ بھائی حالات اس طرح ہے. اور ایک دن پہلے 14 تاریخ کو پیپلز پارٹی کا بھی پروگرام تھا, اس میں بھی دھماکہ ہوا تھا. جی 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 تو اس حالات کے باوجود جی اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب پروگرام منعقد ہوا جی اور کامیابی سے ہمکنار ہوا. جی تو اس کا کریڈٹ جو ہے نا کارکنان کو, جی جی قائدین کو, جی محنت کرنے والے ساتھیوں کو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. آغاز صاحب, یہ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بلوچستان پر نظر, تمام صوبوں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور معدنیات کے حساب سے پاکستان کا سب سے زرخیز صوبہ ہے. گیس وہاں سے ہے اور پیٹرولیم اور دیگر معدنیات وغیرہ سب کچھ وہاں سے ہے. لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. یہاں تک کہ وہاں جو گیس وہاں سے دریافت ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو ان سے بھی محروم رکھا گیا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں کے لوگوں کو پسماندہ رکھنا اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یا ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہی رہا ہے. جی. اب گیس وہاں سے نکلتی ہے بلوچستان سے, جی پاکستان کے کونے کونے تک پہنچی ہے. بالکل جی. لیکن بلوچستان میں آپ یقین کریں 95% آبادی کو گیس میسر نہیں ہے. تو اس طرح بلوچستان کی معدنیات, بلوچستان کے مسائل وہاں استعمال نہیں ہوتے. بدقسمتی سے حکمران بھی ایسے بندوں کو لایا جاتا ہے جو وہاں اس قسم کی دلچسپی نہیں لیتے کہ جس سے عوام کی اور بلوچستان کی ترقی یعنی وہ ہو. صرف مرکزی جو قیادت ہوتی ہے یا مرکزی جو حکومت ہوتی ہے ان کو خوش کرنے کے در پہ ہوتے. ایک 2-3 دفعہ جمعیت علماء اسلام کو موقع ملا ہے بغداد حکومت کی. تو جمعیت علماء اسلام نے جو کوششیں کی تھی جی NFC ایوارڈ کے حوالے سے یا فنڈز کے حوالے سے, پہلے تو بلوچستان کو ایسے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے دیتے. اب الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی کوششوں کی, خاص کر مولانا عبدالواسع صاحب کی کوششوں کی وجہ سے, جب سینئر منسٹر تھا, منصوبہ بندی کا منسٹر تھا, تو اس وقت ان کی کوششوں سے بلوچستان کے NFC ایوارڈ میں فنڈز بڑھ گئے. جی. لیکن اب بدقسمتی سے وہ فنڈز صحیح استعمال نہیں ہوتے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. تو یہ مشکلات ہے. اچھا, یہ بھی گزشتہ کچھ ہم نے پڑھا کہ یہ بھی ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ بلوچستان کا فنڈ واپس جو ہے وہ گیا ہے لیکن استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے یا ان کی نالائکی ہے جو استعمال میں نہیں لاتے, پھر واپس لیپس ہو کے واپس ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, ویسے اگر دیکھا جائے کہ عموماً جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اور عموماً پاکستانی سیاست ہے بھی ایسا, اور کہا بھی جائے کہ سلیکشن زیادہ طور پر ہوتی ہے تو بجا نہیں ہوگا. لیکن بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک بات ہے کہ وہاں پر سلیکشن بھی نہیں ہوتا, وہاں پر بونی لگتی ہے. MNAs MPAs جو جتنا زیادہ بونی لگائے گا تو اس کو جو ہے وہ سیٹ دے دیا جائے گا. خصوصاً ان 2 دفعہ کے جو الیکشن ہوئے اس میں یہ چیز بہت ابھر کر سامنے آئی ہے. جی, اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے, خاص کر 88 90 ان دنوں کم از کم جس کے زیادہ ووٹ تھے وہی نکالاتے تھے. لیکن اس دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہم نے جن امیدواروں کا نام تک نہیں سنا تھا, ان علاقوں سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا, لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے نکلے. اور فارم 45 میں اور لوگ جیتے ہوتے, خاص کر یہ ابھی کوئٹہ میں جو ہوا حاجی عثمان فرقانی صاحب. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے ساتھی جیتے تھے لیکن ان کو سیٹ نہیں دیا گیا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کر رہی ہے یا صوبے کو جو ہے وہ مطلب کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ تو ظاہر بات ہے, اگر ان کی مرضی کے بندے آئیں گے یا گورنمنٹ جس چیز کو پاس کرنا چاہے تو مرضی کے بندے ہوں گے تو وہ پاس ہوں گے, اگر مرضی کے بندے نہیں ہوں گے تو ان کے قانون بھی پاس نہیں ہوگا, ان کے بل بھی پاس نہیں ہوں گے. اچھا, یہ حال ہی میں جو ایک بل پاس ہوا ہے مائنس اینڈ منرل جو بل ہے, ٹھیک ہے, 2 صوبوں سے, تو اس میں تو ظاہر یہی ہے کہ بھئی اس میں جو ہے وہ وہاں کے حقوق کو جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ مرکز کو دینا ہے. اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اس بل میں چونکہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے
تو اس بل میں جمعیت علماء اسلام کے اراکین نے بھی جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ حمایت کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جس وقت یہ بل پاس ہوا تھا جی جی اس سے پہلے ہمارے ساتھی اپنے رابطے میں تھے کہ اس قسم کا کوئی بل پاس نہیں ہونا ہے. تو کچھ مسائل تھے مائنز والوں کے، جی جو مائنز کرتے ہیں، ان کمپنیز ہوتے ہیں یا ان کی فیکٹریز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں یا جو بندے ہوتے ہیں، تو وہ جو اس میں دلچسپی لیتے ان کے مسائل تھے. ان کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ ان کے مسائل سنیں. تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ جو ان کے مسائل ہے یا ان کو مشکلات درپیش ہے وہی حل کریں گے. جی لیکن ہمارے ساتھیوں سے اس قسم کی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے. جی ہم نے نوٹس دیا ہوا ہے، اس نوٹس کا جواب نہیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیے. سنیں آپ میری جی بات. جی اب بعد میں ہمیں کافی معلومات ہوئی ڈاکٹر مالک کے ذریعے سے، دوسرے پارٹیوں کے ذریعے سے، جو وہاں پیش کیا گیا ہے، جو ادھر پاس ہوا ہے وہ اور چیز ہے. جی جو ان کے مسائل کے حوالے سے ہے کہ یہ اس طرح ہونا ہے. جی باقی جو اسمبلی میں لایا گیا ہے یا اسمبلی کے بعد ہمیں دکھایا گیا ہے وہ اور چیز ہے. جی تو یہ ابھی تک یہ مراحل میں ہے کہ ساتھیوں سے ہم نے جواب طلبی کی ہے، وہ اپنے جواب دیں گے. لیکن باہر سے ہم نے جو سنا ہے کہ اس طرح کی غلطی ہوئی ہے گورنمنٹ سے، کہ گورنمنٹ نے دکھایا کچھ اور ہے. جی، جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ دکھایا کچھ اور کرنا کچھ ہے. ایک لسٹ یا ایک کاغذ ایک پارٹی کو اور دیا تھا، دوسری پارٹی کو اور، اصل ان کے پاس اور کچھ تھا. یہ بھی اسی طرح یہاں ہوا ہے کہ جو اجلاس میں پیش کیا ہے وہ اور چیز ہے، جو پاس کیا گیا ہے یا جو منظر عام پہ لایا گیا ہے وہ اور چیز ہے. جی اس طرح کے مسائل. اچھا، یہ گزشتہ دن کل پرسوں جو بل جو ہے وہ پیپل پارٹی والوں نے پیش کیا ہے کہ دیکھیں، ہم آئین پاکستان پڑھتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اقوال ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں کوئی بھی آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین بل ایسا پاس نہیں ہوگا، ایک نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے متصادم ہوں. تو ابھی جو یہ حال ہی میں بل پاس ایکٹ بنا دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کی جو ہے وہ بچی کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی. حالانکہ شریعت اور اسلام، قرآن، حدیث سارا ہم پڑھتے تو وہاں بلوغت شرط ہے، آپ ایک عالم دین ہے، معلوم ہے. تو یہاں یہ اس بل کا پاس ہونا، تو کیا یہ آئین سے اور قرآن اور سنت سے جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہے، ایک بغاوت نہیں ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو آئین پاکستان کے لیے بنا ہے اس میں باقاعدہ واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے متصادم کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوگی. اب اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام لایا گیا ہے. جی کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو جی تو یہ مسئلہ ادھر پیش کیا جائے گا. وہاں تمام مسالک کے، مذاہب کے علماء موجود ہے، وہ اس کو صحیح کر کے پھر اسمبلی میں واپس بھیج دیں گے. یہ تو بدقسمتی ہے ہمارا کہ یہ بل پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاکستان کے ممبران جو اسلام اور دین سے ناواقف وہ اسے پاس کر دیتے ہیں اور اس طرح کی تشویش ڈالتے ہیں. تو یہ قرآن اور حدیث کے جو متصادم بل ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس کے بارے میں قائد جمعیت نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ واپس نہ کیا گیا تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. ابھی ہم انتظار میں ہیں قائد جمعیت کے حکم کا کہ جو بھی ہمیں حکم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے. اچھا، اس حوالے سے جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ اور جہاں تک پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اس طرح کے بل اکثر پی پی والے لے کے آتے ہیں. مطلب پہلے جو ہے انہوں نے ایک بل لایا تھا کہ بھئی 18 سال سے پہلے اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہے، شاید اس وقت آپ بھی اسمبلی کا رکن تھے، کہ بل لانا چاہے تو اس کے 18 سال سے پہلے اس کے اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. اب انہوں نے یہ بل لایا تو ان کو یہ ان چیزوں میں کیا مطلب یہ ہو جاتا ہے ان کی ناواقفیت، دین سے ناواقفیت کی وجہ سے. جی لیکن کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کچھ مسائل میں کہ وہ ڈٹ کے رہے ہمارے ساتھ، خاص کر ختم نبوت کے مسئلے میں. جی اس طرح بھی. ہاں جی بالکل. جی. اچھا، یہ مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ قیام پاکستان کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ الگ ملک بن جاتا ہے یعنی پاکستان، تو وہاں پر
یہاں ہندوستان میں مسلمان پر ظلم ہوگا اور پاکستان میں اسلام پر ظلم ہوگا. تو جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو عموماً ہم آپ حضرات کو دیکھتے ہیں, علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں اپنا کچھ کرے یا نہ کرے یعنی کہ تو بس انہی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. مثلا ابھی آپ 18 سال کے جو یہ بل پاس ہوا ہے, ابھی علماء اس کے لیے لڑیں گے اور ان لوگوں کو منانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے حقوق النسواء بل کے نام پر جو بل لایا گیا وہ پاس کر دیا گیا. مولانا صاحب میدان میں آئے, علماء میدان میں آئے, اس کے لیے لڑتے رہے. اسی طرح گزشتہ جس ٹینور میں آپ بھی تھے, شراب کے حوالے سے اسمبلی میں بات کی گئی اور لائیو وہ اجلاس چل رہا تھا کہ بھائی شراب کی اجازت ہونی چاہیے, اور کچھ دیگر مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں ہونی چاہیے. باقی سب نے ہاتھ اٹھایا کہ بھئی, اور یہ ڈر بھی نہیں رہے تھے کہ بھئی ہمیں ٹی وی پر دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا آزاد صاحب کی بات سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ اسلام پر ظلم ہو رہا ہے؟ یہ تو باتیں ان کی صحیح ہے, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر یہاں ہندوستان میں مسلمانوں پر ظاہر بات ہے وہاں حکومت جن کی ہوگی, لیکن ہم یہاں آزاد ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے ہم سے بڑے جو قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, ہم ان کے ماتحت ہوں گے یا ان کے کہنے پہ کچھ. آج بھی یہ حالات ہے, اگر کوئی بھی بل ہے یا کوئی بھی, وہ تو ہماری اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے, باہر سے ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اور یہاں ہمارا کام ہے کہ اگر اسلام کے متصادم ہے, ہم علماء ہمارے جماعت ان کے خلاف لڑے, ہم اپنا کام سر انجام دے رہے. بلوچستان میں جو حکومت آتی ہے تو عموماً وہ بلوچستان کی نمائندگی نہیں کرتی ہے, اور جو نمائندہ لایا جاتا ہے وہ وہاں کے حالات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. حالات سے ناواقف ہوتے یا دلچسپی نہیں لیتے, عوامی معاملات میں سستی کرتے. یہ بات درست ہے. ٹھیک. اچھا, یہ حال ہی میں KPK کے بارے میں جو ہے وہ سامنے آئی, باتیں سامنے آئی کہ وہاں پر 500 ارب کا کرپشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو وہاں پر حکومت گزشتہ 12 سالوں سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے, اور ان کی لیڈر عمران خان صاحب کا یہ جو ہے وہ دعویٰ تھا اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور تبدیلی لائیں گے, اور 90 دن کے اندر تبدیلی لائیں گے. تو یہ تو 12 سال کے اندر 500 ارب جو ہے وہ کرپشن اگر ایک صوبے کے اندر ہوتا ہے تو کیا حال ہوگا. اگر اس کے ساتھ ایک اور سوال ملایا جائے, اگر ان کو ملک حوالے کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے, کرپشن تو ایک ایسی ناسور ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کی جڑیں کھوکھلے ہو گئی. جی. تو یہ ہے ہی غلط چیز. بدقسمتی یہ کہ کرپشن میں جو بھی پکڑا جاتا ہے نیب میں جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ بارگیننگ ہوتی ہے, وہ باہر نکل آتا ہے کچھ کچھ لوگ کی بنیاد پر. یہ تو غلط طریقے کار ہے. ابتدا سے جمعیت علماء اسلام یہ نیب کے مخالف اس لیے تھا کہ یہ اپنی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے. اب ظاہر ہے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ جس کو پکڑنا ہے اس کو نہیں پکڑتے, جس کو نہیں پکڑنا ہے اس کو پکڑتے. اور اس وجہ سے یہ کرپشن بھی, ہمت بھی ہو رہی ہے لوگوں کو. اب وہ فگر مجھے KP کا مجھے تو صحیح معلومات نہیں ہے کہ کہاں تک ہوئی ہے. ہمارے بلوچستان میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہے, سندھ میں بھی. جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت, یہ جماعت کے حوالے سے ایک سوال کروں گا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ملکی سطح پر الیکشن ہو یا جماعتی سطح کے الیکشن ہو, تو جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی پارٹی ہے, تو اسی دوران ہمارے پارٹی کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک قسم کے دستور گریباں ہو جاتے ہیں کہ ہر بندہ خود سے جو ہے وہ ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں امیر ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, فلاں کو ٹکٹ ملنا چاہیے, فلاں کو نہیں ملنا چاہیے. اس دوران اگر ان کے منشا کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے, کوئی فیصلہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے قیادت فیصلے کرتی ہے, تو اس بات کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے کہ جماعت کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جماعت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنا حد تک چلے جاتے ہیں کہ دیگر پارٹی اتنا خطرناک نہیں ہوتی جتنا اپنا کارکن کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ سستی ہے ہمارے ساتھیوں میں. اس کی وجہ یہ کہ ہم دستور کو یا دیکھتے نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں کرتے. جی. اب ہمارے دستور میں سب کچھ واضح ہے کہ یہ اختیارات کس کے ہے, یہ تجاویز کس نے دینے ہیں, یہ فیصلہ کس نے کرنے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ساتھی خود سے شروع ہوتے ہیں, کسی کو امیدوار بناتے ہیں, کسی کو جتواتے ہیں, کسی کو ہرواتے ہیں, پھر اس کے بعد
بدتمیزی کا طوفان بھی برپا کرتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب نے بھی بلوچستان میں شکوہ کیا جی کہ بھائی ہمارے کارکن جو ایسے طریقے پہ آ رہے ہیں. بالکل یہ ہمارے ساتھیوں میں ظاہر بات ہے جو جماعتی ساتھی ہوتے ہیں یا جو مخلص ہوتے ہیں وہ اس طرح کا روش اختیار نہیں کرتے. اب جو لوگ کرتے ہیں اگر ہم ان کا پیچھا کریں یا ان کا معلومات لے، ظاہر بات ہے ان کو کہیں سے ڈکٹیشن ملتا ہے یا کسی سے ان کو کہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے وہ نادانی میں پھر سب لوگ چلانے شروع کرتے ہیں. اس وجہ سے جماعت کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے. اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جو مولانا صاحب نے ساتھیوں کو پیغام دیا، بس میرا کہنا یہ ہے کہ ان پر ہم سب عمل کریں. عمل کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑی مہربانی. جزاک اللہ.